محترم سامعین، قبلہ حضرت صاحب کی لکھی خوبصورت نعتوں میں سے اردو کی نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں محبت اور احترام کے ساتھ جو گزرا برادر پیش کر دیجیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ کبھی خواب میں جلوہ دکھائے نبی، کبھی خواب میں جلوہ دکھائے نبی، کبھی پاس مدینے بلائے نبی، کبھی خواب میں جلوہ دکھائے نبی، کبھی پاس مدینے بلائے نبی، امیدوں کی کلیاں کھلائے نبی، ذرا دیکھو تو شان سمائے نبی، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، وہ ہمارے لیے کرے کچھ بھی طلب، یہی کہتا ہے رب کہ ایسا ہمارے لیے کرے کچھ بھی طلب، یہی کہتا ہے رب کہ اے شاعر رب، تیری پیاری دعائیں قبول ہے سب، قبول ہے سب، تیری پیاری دعائیں قبول ہے سب، ذرا دیکھو تو شان تمہارے نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبت کے ساتھ سچی باتیں پڑھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بتا کعبہ جو قبلہ تو کیسے بنا، یہ تھی ان کی تمنا، تو حق نے کہا بنا کعبہ جو قبلہ تو کیسے بنا، یہ تھی ان کی تمنا، تو حق نے کہا کر کعبہ رخ جو ہے تیری رضا، تیری رضا کرو کعبہ رخ جو ہے تیری رضا، ذرا دیکھو تو شان رضا نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ دل نے خدا سے خدا کے حبیب گئے ملنے، خدا سے خدا
خدا کے بغیر ہوا ان کو جو قرب الہی نصیب کہ دل خدا سے خدا کے حبیب ہوا ان کو جو قرب الہی نصیب قریب 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 آجا قریب 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 ذرا دیکھو تو شان پائے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کہ ہوئے سامنے ان کے جو مدحسرا کسی کو ملی برکت و والدہ کسی کو ملی برکت و والدہ کوئی لے گیا دل سے جو نکلی دعا نکلی دعا کوئی لے گیا دل سے جو نکلی دعا ذرا دیکھو تو شان ثنائے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی زخمی تھی ڈاگ کے ٹوٹ گئی ڈسری سانس میں ٹانگ کوئی زخمی تھی ڈاگ کے دکھتی ہوئی ڈسری سانس میں ٹانگ کے ٹوٹ گئی ہوئی شاہ کے ہاتھ سے ٹھیک سبھی ہوئی شاہ کے ہاتھ سے ٹھیک سبھی ذرا دیکھو تو شان شفائے نبی سبحان اللہ کوئی ٹھیک شاہ کے ہاتھ سے ذرا دیکھو تو شان شفائے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے میں دریا کرم کے رواں مدینے میں دریا کرم کے رواں لگا رہتا ہے کا میرا جہاں ہے مدینے میں دریا کرم کے رواں لگا رہتا ہے منتوں کا میرا جہاں سبھی باتیں ہیں دل کی مراد وہاں سبھی باتیں ہیں دل کی مراد وہاں ذرا دیکھو تو شان عطائے نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ بردائی میں خستہ نے جو دیا جب
دوستوں ہماری گفتگو چل رہی ہے سب اللہ کے ذہن میں، یعنی 7 افراد وہ ہیں جن کو اللہ پاک اپنے سائے کے نیچے رکھے گا، یا اس کی تعبیر محدثین نے یہ کی ہے کہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ اس دن میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 قسم کے افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، تو ہم انہیں 7 افراد کو بیان کر رہے ہیں۔ 4 تو بیان ہو چکے ہیں، یہ 5واں یہ ہے جو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ 5واں وہ گروپ ہے جس پر اللہ پاک یہ اللہ سے نام فرمائے گا، ان کو اپنے عرش کے نیچے سائے کے نیچے رکھے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہو دعات ہو امرأة، جس کو کوئی عورت بلائے گناہ کے ارادے سے اس کو اپنے غریب آنے کی دعوت دے، ذات حسب و جمال، ذات منصب و جمال، بہت سارے الفاظ ہیں، یعنی حسب والی، نسب والی اور جمال والی اور مال والی عورت ہو، وہ اس کو بلائے برائی کی طرف، تو وہ یہ ساری چیزوں کو، اس کے حسب کو، اس کے نسب کو، اس کے مال کو، اس کی ساری چیزوں سے صرف نظر کرتے ہوئے وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ابن یہاں میں اس کام میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں جو شاہکار واقعہ قرآن شریف نے بیان کیا اور اس کو اکثر القصص قرار دیا، سارے قصوں سے خوبصورت قصہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس کو اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ حضرت یوسف کا قصہ ایک ہی جگہ ایک ہی صورت میں اللہ پاک نے بیان کر دیا، باقی مختلف جگہوں میں بیان کیے، اور تو کچھ ایسا کوئی ایسا اس کا ایک جگہ، کوئی ایسا دوسری جگہ، حضرت موسیٰ کے قصہ، حضرت عیسیٰ کے قصے، حضرت ابراہیم کے قصے مطابق جگہوں پر ان کے مختلف پارٹس اور مختلف حصے اللہ پاک نے بیان کیے۔ لیکن یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ایک ہی صورت بھی انہیں کے نام سے ہے، سورہ یوسف، اور وہ اللہ پاک نے بیان فرمایا شروع سے یہ کہتے ہوئے کہ نحن نقص علیک احسن القصص، قصوں کا جو حسین ترین قصہ ہے یہ حدیث کو آپ کو سنانے لگے۔ تو وہ پھر اللہ پاک نے بیان کیا اور بڑی شروع بھی ان کے نام سے بڑی تفصیل سے بیان کیا اس قصے کو۔ تو اصل میں وہ اس قصے کا جو کلام یا انتہائی عروج یا اعلیٰ ترین حصہ جس کے لیے یہ سارا قصہ بیان کیا گیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار۔ باقی سارے واقعات اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اس کو بھی بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر کنویں سے نکالا، اگلے لوگوں نے نکالا، وہ بہت بڑے مقصد تھے، پھر کچھ لوگوں نے ان کو خرید لیا، بشراؤ کے سامان مقصد برائے محدودہ، اللہ پاک نے کہا کہ بہت چھوٹی قیمت کے ساتھ، بہت معمولی قیمت کے ساتھ اس بچے کو بیچ دیا انہوں نے، تو وہ بیچ دیا، لیکن اللہ پاک نے آگے اس کو عزت کا اہتمام کیا کہ جن لوگوں نے اسے خریدا تھا، وقال الذی اشتراه من مصر کے جس آدمی نے، جس مالدار آدمی نے اس کو خریدا تھا،
اس نے اپنی بیوی کو کہا اقربی مسئلہ، اس کو بہت اچھی طریقے سے رکھو، بہت عزت کے ساتھ رکھو، بہت اچھی اقرار کے ساتھ اس کی پرورش کرو، ایسا ہمارا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ پھر وہ آئے یعنی وہ بچہ ابتدائی میں ان کے زیر اثر تھا، ان کا ممنون تھا، ان کا احسان مند تھا، اسی کی وجہ سے کوئی سے نکل کے ان لوگوں کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچ گیا تھا، بڑی عزت سے رہنے لگ گیا تھا۔ اب وہاں یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ بچہ تھا بڑا خوبصورت، بے حد حسین و جمیل تھا، تو وہی گھر والے جو اس کو لائے تھے ان کی ایک عورت زلیخا یا زلیخا یا کوئی اور قرآن شریف میں امراۃ العزیز کا ہے، عزیز کی بیوی ایک عورت تھی، اس نے ان کو رکھا، بہت خیال کیا، بہت پرورش کی۔ پھر وہ جب جوان ہو گئے تو اس وقت تو ان کو ہر نعمت حاصل تھی، اور یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ انہی لوگوں کے دوپہر تھی جن کے پاس بولے رہے، انہوں نے اللہ اعزاز کے ساتھ اکرام کے ساتھ بولا۔ اور وہ جب وہاں پہنچے اور جب اس اعزاز و اکرام سے سرفراز ہوئے تو ایک عورت جو ہے اس کی ان کے ساتھ اس کی نیت پوری ہو گئی اور وہ ان کے ساتھ مقاربت کی یا ان کے ساتھ وصال کی خواہشات ہو گئی۔ اب اور کوئی آدمی ہوتا تو اس کے لیے تو یہ بڑی عیاشی کی بات تھی، بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ صاحب خانہ جو ہر لحاظ سے مقتدر تھا، امراۃ العزیز عزیز جو تھا وہ بڑا طاقتور آدمی تھا اس وقت، اس کی بیوی تھی، وہ ان پر شہدا تھی اور وہ ان کو برے راستوں کی طرف دعوت دے رہی تھی، لیکن وہ سخت رالات ہیں، سخت برے ذات ہیں، جان بچاتے چلتے تھے، اور وہ اپنی اس خواہش کی کوئی چوری چھپے تھی، وہ دلالیاں میں تھی، اور یعنی چوری چھپے ہونا بھی ایک خوف کی لاگت ہوتی ہے، خطرے کی لاگت ہوتی ہے، وہ اس کو تو کوئی چھپا کر کرنے کی بات ہی نہیں تھی، وہ تو علانیہ اور کہتی ہے کہ میں جو اس پر عاشق ہوں وہ ہے جس قابل کو اس کا عاشق ہوا جائے، آؤ میں آگے ہے ساری عورتوں میری دعوت پر آؤ، میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ وہ کیسا ہے میرا بھاؤ۔ تو بڑی محنت بنا کے دی اور بڑی عورتیں بٹھائیں اور کہا کہ دیکھنا تو صحیح کیسا ہے میرا محبوب۔ تو پھر وہ قرآن شریف کے مطابق میوے اور قسم قسم کی چیزیں رکھی گئی ان کے سامنے، ان کے ہاتھ میں چاقو بھی دے دی، اور وہ جب چھیلنے کاٹنے میں مصروف تھے وقال تخرج علیہ، اس وقت اس نے اپنے اس محبوب کو کہا یا غلام کو کہا، اصل میں وہ غلام تھا خریدا بتا، اس غلام کو کہا کہ اخرج علیہ، ذرا نکلو تو سے ذرا باہر جلوہ تو دکھاؤ اپنے لوگوں کو۔ تو وہ جو باہر نکلے کہ فلم مارا ہے نہ وہ اکبر رہو، جب ان کو اس کو دیکھا ان سارے قسم سے تو اکبر رہو، اس کو بہت عظیم جانا، وقت کا نہ دیا ہونا، اور وہ اس کی دیکھنے میں ایسی بہر ہوئی، ایسی ہوش سے برفتہ ہوئی، ایسی بے قابو ہوئی کہ کب کا نہ دیا ہونا کہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ تو جلوہ دکھا دیا، لوگوں کو بھی بتا دیا کہ میں ہاں اس پر عاشق ہوں اس پر، یہ ہے اس کا بلکہ۔ اب یوسف علیہ السلام اس طرح سے عمل سے بہت سخت نالاق تھے، وہ اس وقت اللہ کے سامنے دست دعا ہوتے ہیں، کیسی عجیب کیفیت ہے، فرماتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، مالی دادا جی عورتیں ہیں جس برے راستے کی طرف بلا رہی ہیں، یہ بہت برا راستہ ہے، اور جس راستے کی طرف یہ بلاتے ہیں اس کی تو نسبت باری تعالیٰ
کوئی ایسا انتظام کر کہ میں قید میں چلا جان چھوٹے میری اس عذاب سے یہ حسین و جمیل یہ ساری کی ساری مجھے خدائی کی طرف راغب کرنا چاہتی ہیں میں باری تعالیٰ نہیں زندگی میں مبتلا ہونا چاہتا ہوں اس لیے میرے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سجن آپ کو لے جانا ماں یہ دورنا ملے یہ سجن یہ قید یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے میں نسبت اس کے جس کی طرف مجھے بلا رہی وہ اللہ فضل خانی کہنا ہونا پھر اپنے بے بسی بھی بیان کرتے ہیں میں اللہ فضل خانی کہنا ہونا باری تعالیٰ نے ان کی فقر و فریب سے مجھے اگر نہ بچایا تو اصل کہنا میں بھی بندہ بشر ہوں ہو سکتا ہے کہ میں کسی وقت ان کی طرف مائل ہو جاؤں جو کہ جب واقعوں میں نہ نہیں ہے میں کوئی جگہ والا کام کر بیٹھوں غزے کی یہ کردار ہے اس وقت بھی کردار ہے جس وقت وہ بالکل بے بس تھے بے اختیار تھے اور ہر سہولت اور ہر آسائش ان کی طرف دوڑی چلی آ رہی تھی اور وہ اس کو حاصل کر کے تو ہر طرح کا فائدہ حاصل کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنا جان بچا لی اس وقت تو یہ کہہ کے کہ باری تعالیٰ مجھے قید زیادہ پسند ہے اس تکلیف سے پھر